سامعین حضرات، آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پورا دیکھیں۔ پوری دنیا سیراب ہو، ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور پوری دنیا میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر محمد عربی کو بھیج دیا ہے اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، انسان کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، چرند و پرند کے لیے رحمت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ عزیزان محترم، آپ اپنی توجہ برقرار رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے اور اس نے میرے نبی کو تھوڑا بات چھائے کر رہی ہے، کنٹرول کیجئے، رحمت للعالمین بنا کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پہ مبعوث فرمایا۔ راجح قول کے مطابق کل کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول جسے ہم عید میلاد النبی کا دن بھی کہتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں بلکہ ہر عید سے بڑھ کر عید منانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے۔ سیلیبریٹ کریں گے، میں آؤں گا انشاءاللہ، ادھر رخ کروں گا ضرور، اپنے ان بھائیوں کے لیے ضرور ایک دو جملہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آئیے سماعت کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی کو بھیجا سب کو شان عطا کیا، لیکن سب میں اونچی شان میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ قرآن کا تیسرا پارہ ہے، رب کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ہر نبی کو فضیلت ہے، ہر نبی کو مقام رفعت ہے، لیکن میرے نبی کی جو شان ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ نمایاں شان کیوں نہ ہو جب مقام اقصی میں ہوتے ہیں، ہر نبی پیچھے ہیں، مصطفیٰ مصلی امامت پہ ہیں۔ ہر نبی کو جس نبی کو معراج ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے بات کی ہے، رب کا دیدار کسی نے نہ کیا، لیکن میرے نبی نے رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ ایک مثال سے اور بھی آپ سمجھے کہ آسمانی کتابیں بہت ساری ہیں، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، مشہور 4 ہے، قرآن، توریت، زبور، انجیل، یہ 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ان کے نزول کا انداز دیکھیں، آپ کو شان مصطفیٰ خود بخود سامنے آ جائے گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ نزول کا انداز دیکھیں، جب توریت کو نازل کرنا ہوا، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر توریت چاہیے، ہم علی کو مولا چاہیے، گھر پہ نہیں طور پہ آئیے۔ موسیٰ طور پہ گئے، توریت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ جب انجیل کی باری آئی، اے عیسیٰ پیغمبر انجیل چاہیے، ہم علی کو مولا چاہیے، گھر نہیں مقام خاص پہ آئیے، انجیل کی دولت پائیے۔ جب زبور کی باری آئی، اے داؤد پیغمبر زبور چاہیے، ہم علی کو مولا چاہیے، گھر پہ نہیں مقام مخصوص پہ آئیے۔ توریت لینے کے لیے حضرت موسیٰ کو جانا پڑا، انجیل لینے عیسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، زبور لینے داؤد علیہ السلام کو جانا پڑا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، صاحب قرآن کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، عرب کے چاند کی باری آتی ہے، عجم کے سورج کی باری آتی ہے، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب قرآن چاہیے تو کعبے میں آ جائیے، قرآن چاہیے تو منی میں آ جائیے، قرآن چاہیے مزدلفہ میں آ جائیے، قرآن چاہیے مقام اقصی میں آ جائیے، نہیں، بلکہ قرآن سے کہا ہے قرآن، ارے وہ کلیم اللہ تھے، وہ عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ میرا کلام لینے کے لیے آتے رہے، لیکن یہ کلیم اللہ نہیں ہے بلکہ یہ حبیب اللہ ہے۔ اے قرآن یہ تجھے لینے نہیں جائیں گے بلکہ میرا محبوب جہاں رہے تو وہی چلا جا، میرا محبوب مکے میں ہو تو مکے میں چلا جا، میرا محبوب مدینے میں ہو تو مدینے میں چلا جا، میرا محبوب طائف میں ہو تو طائف میں چلا جا، میرا محبوب سفر میں ہو
لیے قرآن پڑھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے بعض صورتوں کے اوپر لکھا رہتا ہے مکیہ، بعض صورتوں کے اوپر لکھا رہتا ہے مدنیہ۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ عزیزان محترم، ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ جتنے انبیاء کرام آئے، آنے کا انداز الگ، بھیجے جانے کا انداز الگ، کسی کو ایک علاقے کے لیے، کسی پیغمبر کو خطے کے لیے، کسی پیغمبر کو شہر کے لیے وقت کی قید ہے، زمانے کی قید ہے، علاقے کی قید ہے۔ کوئی پیغمبر کسی ملک میں بھیجے گئے، اے پیغمبر کہیے آپ کا دائرہ تبلیغ وہ ملک ہے، اے پیغمبر آپ کا دائرہ تبلیغ وہ قصبہ ہے، اے پیغمبر آپ جائیں آپ کا دائرہ تبلیغ فلانا شہر ہے۔ لیکن جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے تو ساری سرحد و سیما کی بندشیں ختم ہو گئی، ساری بندشیں ختم۔ اے محبوب آپ جائیں، آپ کو ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ عرب بھی آپ کا ہے، عجم بھی آپ کا ہے، مغرب بھی آپ کا ہے، مشرق بھی آپ کا ہے، شمال بھی آپ کا ہے، جنوب بھی آپ کا ہے، پوری کائنات آپ کی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تھوڑی سی گھنگھناہٹ اور کم کیجیے۔ عزیزان محترم، تو کل 12 ربیع الاول کی مقدس تاریخ ہے، عید کا دن ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے کہ سال میں 2 ہی عید سنے تھے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ایسی بات آتی ہے کہ نہیں؟ 2 ہی عید سال میں ہم لوگ سنتے آئے تھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ آپ ان سے کہیے کہ بھائی تمہاری جانکاری میں کچھ کمی ہے، آپ پڑھیے، حدیث پڑھیے، حدیث پڑھ کر کے اپنے جماعت کا نام حدیث کے نام پر رکھ لینے سے کوئی بہت قابل نہیں بن جاتا۔ آپ حدیث پڑھیے بھی، اس کو سمجھیے بھی۔ سال میں صرف 2 عید نہیں ہے، بلکہ آپ نے حدیث پڑھا ہوتا تو یہ حدیث بھی پڑھتے جو مصطفیٰ نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر ہفتے میں جو جمعہ آتا ہے وہ الحمدللہ ہم مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو سال میں 2 ہی عید کہاں ہے؟ سال میں تقریباً 48 جمعہ یہ عید ہے، 2 عیدین عید ہے، اور ایک عید میلاد النبی نذرانے کی طرح 51 عید ہم سال بھر میں ادا کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سال میں 2 ہی عید سنے تھے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور عید سے زیادہ، بقرعید سے زیادہ خوشی منانے کا دن کل کا دن ہے، اس لیے کہ کل کا دن نہ ہوتا، پیارے نبی نہ ہوتے، نبی کی ولادت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی ہم اور آپ نہ ہوتے، یہ خوشیاں نہ ملتی، نہ کوئی تہوار ملتا، نہ کوئی جشن ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا، حتی لما اظہرت ربوبیتی، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ رب کی معرفت جو میں ملی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ملی ہے، رب کو کی جو پہچان ہمیں ملی مصطفیٰ کے ذریعے ملی۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مانتے ہیں کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے۔ کیوں؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جتنے نبی آئے سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ کلوز ہو گیا، بند۔ آخری نبی آخری زمان ہمارے نبی، اب میں نے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، نبوت کا دروازہ بند۔ سارے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے اندر حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔
حضرت آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہ حضرت آدم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضرت نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہ حضرت نوح آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ سنا؟ حضرت شیس آپ نے؟ نہیں۔ حضرت داؤد آپ نے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ سنا ہے؟ تو جب تک لوگ دیکھے نہیں، سنے تھے، نبی آتے رہے، خبر آگے بڑھتی رہی، توحید کا نور بڑھتا رہا، لیکن جب دیکھنے والا پیغمبر آ گیا تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا ہے، معراج کی رات رب کی تجلیات کا مشاہدہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ عزیزان محترم، تو اونچی